اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، نماز پڑھ لی آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے، نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے، دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا۔ فرمایا گیا کہ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے، فرض نماز ہو گئی، چلے جاؤ بس کافی ہے۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں، تم لوگ نماز پڑھتے ہو، پھر تسبیح پڑھتے ہو، پھر دعا پڑھتے ہو، پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو، یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے۔ بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعت۔ قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود بتائیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ فرما رہے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ میرے عزیزو، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا، تسبیح پڑھنا، یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ، لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آیا۔ قرآن کا حکم ہے کہ نماز حکم مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، نماز پڑھ لی آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے، نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے، دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا، مانگا نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک بار دے بھی دیا، دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں، ارے یہ سامنے کرے گا، سامنا ہوگا اس کا، پھر یہ مانگ لے گا۔ مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ رحمان ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا، نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو، یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الدعاء هو الذکر، دعا ہی ذکر ہے۔ بہرحال اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔